اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا؟ ایک صاحب انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا، گویا یہ اس کائنات کی ابتدا تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ اے قلم، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی 6 دن میں تخلیق کی گئی۔ یمن سے لے کر ایک وفد آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے اس بات کی سمجھ اور قلم کی ابتدا جاننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے ایک قلم پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے ہیں۔ پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا۔ اس کی جو ترتیب ہمیں روایات سے پتہ چلتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی۔ پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنائے، زمین کو سہارا دینے کے لیے ایسے جیسے اس میں کیل ٹھوک دیے، اس سے زمین ساکن ہو گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن سب مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، اور پھر جمعہ کے دن آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی آسائشوں کے لیے زمینوں اور اس پر ضرورت کی تمام اشیاء پیدا فرما دی تھیں، یعنی مخلوق کی ابتدا میں آخری نمبر پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور نسل انسانی میں سب سے پہلے تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے، اور وہ زمین والوں کے دیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی، اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا وہ بھی فرشتوں میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا، اور اس کی تخلیق بھی آگ سے کی گئی۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے، اور جب وہ فتنہ فساد میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ ان میں خوب مارکہ آرائی ہوئی، اور اس میں فرشتوں نے جنوں کو تہس نہس کر دیا، اور سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے ہیں۔ ابلیس یعنی شیطان جو کہ جنات کا سردار ہے، اس کا ایک تخت ہے، اور وہ تخت پانی پر ہے۔ ابلیس کا اصل نام ازرائیل ہے، اور اس کی نافرمانی کے بعد اسے ابلیس کا نام دیا گیا۔ ابلیس کا وہ تخت حقیقتاً کس جگہ پر ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے ذریعے سے آباد کرنا چاہا تو انسان کی تکلیف فرمائی، کیونکہ جنوں میں انسان جتنی فہم و فراست نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جمعہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا جن انسانوں میں سے ایک 10 سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونک کر پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم ہر وقت تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے اس سوال کے 2 مقاصد تھے، پہلا یہ کہ یہ بھی جنوں کی طرح زمین پر فساد کریں گے، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم سے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین سے بٹی لانے کا حکم دیا۔ پھر اللہ کے پاس اس کے حکم کے مطابق مٹی لائی گئی۔ وہ مٹی اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور زمین کے رنگ کے مطابق ہی ظاہر ہوئی، بعض سرخ، بعض سفید،
بعض سیاہ اور بعض اس کے درمیان اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا تو یہ 3 قسم کی بن گئی۔ قرآن مجید میں بعض جگہ انسان کی تخلیق کے لیے چراغ کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خشک مٹی، اور بعض دفعہ 3 سا لفظ آیا ہے جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیس تار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتے کی سر میں ڈالا۔ اس کے بعد ایک مقرر مدت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس میں بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کر مٹی پک گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جس سے قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلاً سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انتظام کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد بڑھتے ہی چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقرر حد تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کی آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ رانجھا پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہ روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس راجے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس میں ڈھانچے کے اس آس پاس سے گزرتا ٹھوکر مار کر کہتا ہے کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھ سے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واضح تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، پھر جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہیے، انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب راضی ہے اور تیرا رب تجھ پر بہت مہربان ہے۔ اس کے بعد جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کے آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور احادیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار کر لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈال کر فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ اس انسان کو سجدہ کرو، تو جیسے ہی سب اس فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک رکھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے، گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سزا دیتے ہوئے فرمایا اور اسے جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ تجھے جنت میں اب کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقرر تک مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار اور ہرگز نہیں پائے گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔
اس طرح یہ واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اس لیے علماء کرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا بلکہ علم والا پیدا کیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام مکمل روح ڈال دی تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئی، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسلام کی ابتدا ہی میں تمام نام سکھا دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کی ہر چیز کا نام اور ان کا استعمال جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا نام جب فرشتوں سے پوچھا تو وہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان تمام چیزوں کے نام بتائے، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر ایک روز جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ہم سفر بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو پاس بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام قیامت تک آنے والی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہتے تھے۔ انہوں نے نور کا لباس پہنایا۔ جب ابلیس نے انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا اور اللہ نے جس درخت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا، شیطان نے انہیں وہی کھانے پر مجبور کر دیا اور اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھائیں۔ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے نور کا وہ لباس لے لیا اور وہ برہنہ ہو گئے اور وہ اس درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ لیکن اس گناہ کے بعد غرور تکبر کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہوئے۔ اسے یہ بتایا گیا کہ خطا انسان کی فطرت کا حصہ ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام زمین پر رہو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر وہ دونوں زمین پر اتارے گے اور انہی کے ساتھ ابلیس بھی زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی کی کلمات سیکھے اور ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت حوا علیہ السلام کو جدا جدا اتارا گیا، پھر وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور آخرکار میدان عرفات میں ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 ولادتوں میں 40 بچوں کو جنم دیا۔ ہر ولادت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ سب سے پہلا جوڑا قابیل اور ان کی بہن کا تھا اور اس طرح زمین پر نسل انسان کی افزائش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے فالو کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔